السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب میں ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے جس کا نام ہے امید کی خوشی، جس کے مصنف ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی ولادت 1817 میں ہوئی اور وفات 1898 میں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک و فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نہایت بلند پایہ نثار نگار تھے اور اخبار نویس تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے تھے، اور انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا تھا آپ کی خدمات کے اعتراف میں۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی اور ایک رسالہ جو کہ بہت مشہور ہے، تہذیب الاخلاق، کو نکالا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ چلیے تو اب ہم ان کا نثر نگاری دیکھتے ہیں۔ امید کی خوشی، اس کا نام ہے امید کی خوشی۔ اس کا میں خلاصہ آپ کو پیش کر دیتی ہوں۔ خلاصہ میں بتا دیتی ہوں کہ اس پورے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے۔ تو سر سید احمد خان اپنے اس مضمون امید کی خوشی میں امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہی ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تو ہی ہر درد کی دوا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ ماں کام میں مصروف رہتے ہوئے بھی اپنے بچے کو اس کے جھولے کی ڈوری ہلاتی رہتی ہے اور بچے کو لوری سناتی رہتی ہے اور اسے لمبی عمر اور سکھ اور سکون کی دعائیں دیتی ہے۔ وہ اسے صرف اس امید کے سہارے کرتی ہے کہ جب یہ اولاد ہماری بڑی ہو جائے گی تو ہم سے بھی بہت محبت کرے گی۔ وہ اپنی اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ کرتی ہے اور اچھے وقت کی امید رکھتی ہے۔ انہی امیدوں کے سہارے وہ موجودہ مشکلات کو صبر سے برداشت کرتی ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اپنے بے گناہ دل اور زبان اور بے ریا خیالات، یعنی جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، مخلص ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، تو والدین کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ سر سید احمد خان اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہیں ان کے بھائی نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ وہ بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں ایک اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے، انہیں بوڑھے باپ کا بھی غم تھا۔ پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کی، صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نکالیں گے۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں دنیا میں رواں دواں رکھتی ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان امید سے مخاطب ہیں، اور وہ امید کو آسمانوں کی روشنی کہتے ہیں، کیونکہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو ایک اچھی امید کا ہی سہارا ہوتا ہے جو مصائب کے اندھیرے میں اس کو رواں دواں رکھتی ہے اور اس کو محنت کی طرف اور جد و جہد کی طرف راغب رکھتی ہے۔ اگر امیدیں نہیں ہوتی تو انسان بالکل ہی مایوس ہو کر بیٹھ جاتا اور وہ اپنی ترقی اور حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی بھی تدبیر کرتا اور نہ ہی کوئی کام کرتا۔ تو یہ امید ہی ہے جو انسان کو جان توڑ محنت کرنے پر اکساتی ہے۔ امید ہے اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے کچھ مخصوص نظر پا رہے ہیں جن کی تشریح میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گی۔